جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں ہندوستان کے ہوم منسٹر چدمبرم کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ انہوں نے NIA کو یقیناً اشارہ دیا تھا اور ان کے اشارے ہی پر یہ نوبت پہنچی ہے کہ انہوں نے اس کا اشارہ دیا تھا کہ اگر ضمانت کے سلسلے میں بات ہوگی تو NIA اس کی مخالفت نہیں کرے گی۔ چنانچہ یہی صورت سامنے آئی۔ ہم نے اس سلسلے کے اندر اقلیتی کمیشن کے چیئرمین وجاہت حبیب اللہ صاحب سے بھی مدد مانگی اور انہوں نے بھی اس سلسلے میں کدوکاوش کی ہے دلی کے اندر۔ میں ان سب کا ممنون و مشکور ہوں۔ آج کل ہمارے سامنے ایک دوسرا مسئلہ ہے، انسداد فساد بل، قانون، ایسا قانون کہ جس کے اندر فساد نہ ہو۔ ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہمیں وہی قانون منظور ہے جس کے اندر پولیس کو، انتظامیہ کو ذمہ دار بنایا جائے۔ اگر نہیں تو ہمیں کسی قانون کی ضرورت ہے۔ ہم تو 50-60 سال سے عادی ہو چکے ہیں۔ مسلمان ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں کس کے اندر کتنا دل گھستا ہے۔ اگر قانون بنے گا تو انتظامیہ کو ذمہ دار بنایا جائے۔ ہم نے 30 تاریخ کو دلی کے اندر ایک اجتماع بلایا ہے جس کے اندر ہم ملک کے ہندو جو سمجھدار اور پڑھے لکھے ہیں ہم ان کو لا کر بیٹھا لیں گے اور ان کی زبان سے یہ کہلوائیں گے کہ فسادات کو روکنا ہے تو ضلع انتظامیہ کو ذمہ دار بنایا جائے، تاکہ ہم یہ ثابت کریں کہ صرف تنہا مسلمان نہیں چیخ رہا ہے بلکہ اس ملک کے اندر اکثریت کے بھی ایسے سلجھے ہوئے ذہن ہیں جو اس کے لیے آگے بڑھ کر آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے جہاں یہ مختلف پارٹیوں کے لوگ جمع ہو سکیں۔ اگر کوئی پلیٹ فارم ہے، جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم ہے۔ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، آپ کی خوشی کے اندر بھی شریک ہیں، اور جب یہ پہاڑ ٹوٹا تھا اس وقت بھی شریک تھے۔ میں کشمیر میں تھا اور میں سیدھے کشمیر سے یہاں آیا تھا اور یہاں آ کر میرے ساتھ کرپا شنکر بھی تھے اور یہاں تمام اخبارات والے جمع تھے۔ میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، اور اس وقت ہوم منسٹر شیوراج پاٹل تھے۔ میں نے ان کے سامنے کہا تھا کہ در حقیقت کچھ نہیں ہے، شیوراج پاٹل کا کیا ہوا کرشمہ ہے۔ میرے بھائی، ہمیں تو کوئی سیاسی، ہمیں نہ پارلیمنٹ کی ممبری چاہیے نہ راجیہ سبھا کا ٹکٹ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ جمعیت علماء مذہبی جماعت ہے، اس لیے جو بات ہے ہمیں اس کے کہنے کے اندر کوئی تکلف نہیں۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، نہ ہم نے کوئی ادھار کھایا ہے کہ ہم کسی کو گالیاں ہی دیں گے، نہ ہم نے کسی کا پیسہ کھایا ہے کہ ہم چاہے جب آئیں گے تو تعریف ہی کریں گے۔ اگر ملک اور قوم کے لیے پالیسی بہتر ہوگی ہم ہر جگہ کہیں گے، اور اگر نقصان دہ ہوگی تو ہم ہر جگہ شور مچائیں گے۔ اب اس میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کے دکھ میں بھی شریک تھا اور میں اس خوشی کے اندر بھی شریک ہوں، اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ میں نے اقلیتی کمیشن کے چیئرمین سے بھی بات کی ہے کہ اس چیز کو آگے بڑھایا جائے کہ جن کی زندگی سے کھلواڑ کیا گیا ہے، کھلواڑ کرنے کے بعد کیا انہیں اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ غلطی ہے، آپ کی غلطی ہے، آپ کے تفتیش کرنے والوں کی غلطی ہے، جو آپ کے ملازم ہیں ان کی غلطی ہے۔ ان کی گردنوں کو پکڑو اور ان کو اس کا معاوضہ دو۔ اگرچہ ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے، لیکن انشاءاللہ جب یہ بری ہوں گے اور باعزت بری ہوں گے، یہ سلسلہ بھی ایسا سلسلہ ہے کہ جمعیت علماء اس کو چھوڑے گی نہیں اور آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ میں آپ حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میرا استقبال بھی کیا۔ در حقیقت جمعیت علماء ہند سے آپ حضرات کے تعلق کی بات ہے، جمعیت علماء ہند آپ کے ساتھ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی جمعیت علماء کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ 10 بجے کا وقت تھا
اب 2 منٹ زیادہ ہو گئے. مولانا صدر صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک 10 بجے بند کر دینا. اس وجہ سے میں قانون کا احترام کرتا ہوں تاکہ انتظامیہ کے لوگ اس کو پھر قانون نہیں سمجھے. اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے سوا ہمارا کوئی اللہ نہیں ہے. اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. اے اللہ آپ اکیلے ہیں. اے اللہ ساری دنیا آپ کی محتاج ہے, آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں. اے پروردگار آپ ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہنے والے ہیں. اے اللہ تمام خزانوں کے آپ ہی مالک ہیں. اے اللہ نہ آپ کی کوئی اولاد ہے, نہ آپ کی کوئی ماں ہے, نہ آپ کا کوئی باپ ہے. اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اے پروردگار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کے صحابہ پر بے حساب رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کے اہل بیت پر بے حساب رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کے ازواج مطہرات ہماری ماؤں پر بے حساب رحمت نازل فرما. اے پروردگار ہم یہاں جمع ہیں, ہماری حاضری کو قبول فرما. اے پروردگار ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں رہا ہو کر آئے ہیں, اے اللہ ان کو مکمل کامیابی عطا فرما. اے پروردگار جمعیت علماء اور دوسری دین کی خدمت کرنے والی جماعتوں کی نصرت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے اندر پیار و محبت کو پیدا فرما. اے اللہ ہماری پرانی روایت کو زندہ فرما. اے اللہ جو ظلم کرنے والے ہیں, ظالم ہیں, ان کی کمر کو توڑ دے. اے اللہ جو تفریق پیدا کر رہے ہیں انہیں خائب و خاسر فرما, ذلیل و رسوا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ فرما. اے پروردگار اس سلسلے کے اندر جن لوگوں نے جس طرح بھی مدد کی ہے, اے اللہ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرما. ان کی مدد کو قبول فرما. اے اللہ جو مصیبت زدہ آزاد ہوئے ہیں ان کے حوصلوں کو بلند فرما, ان کو کامیابی عطا فرما, شرور و فتن سے مزید محفوظ و معمول فرما. اے پروردگار ہمارے اس شہر کے اوپر ذات اور دن رحمتیں نازل فرما. اے اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما. اے پروردگار ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما. اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما. اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما. اے اللہ میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو بوڑھا آدمی ہوں, اتنے آدمیوں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے شکر و گزار. اس لیے میں اسلام میں ملاقات کے 2 طریقے ہیں, ایک زبان سے سلام اور ہاتھ سے مصافحہ. ایک پر اکتفا کیجئے, میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ جواب دے دیجئے السلام علیکم. بھائی اطمینان کے ساتھ